اگر آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری آ گئی ہے تو یہ زندگی اب صرف آپ کی زندگی نہیں ہے، اب یہ زندگی امانت ہو گئی ہے، اب آپ اللہ کے ساتھ لوگوں کو بھی جواب دے ہو گئے ہیں۔ موقع ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ نے دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، آپ کو اس مقصد کے لیے چوز کر لیا، ابھی بھی تو دیکھ سکتے ہیں یہ پہلو انسان جو ہے نا ڈاکٹر فضا کی بڑی عجیب سی بات ہے کہ سب سے مشکل جو ہے انسان کے بچے کو پالنا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں نا جنگل میں ہیں مطلب بندر خود بخود ہی چلنے شروع کرتا ہے، درخت پہ بھی خود ہی چڑھ جاتا ہے، لیکن جو بچہ ہے انسان کے بچے کو پالنا سب سے مشکل ہے۔ انسان کا بچہ کیسٹ نہیں سنتا، انسان کا بچہ دیکھتا ہے، پھر سوچتا سمجھتا ہے اور پھر اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے جو کہا کہ پولیٹیشنز کی خاطر یا ایڈمنسٹریشن کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو دنیا ان کو دیکھتی ہے، فالو کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ایسی۔ اب امپریشن جب یہ دیا گیا کہ پاکستان کے اندر ہم نے کرونا کو کنٹرول کر لیا ہے تو سب بھلے لوگ سمجھیں کہ میں نقاد تھا اس بارے میں گورنمنٹ کا، اینڈ اسٹل آئی بلیو کہ جب آپ یہ امپریشن دے دیں گے جی الحمدللہ ہم نے تو کنٹرول کر، بندے کہیں گے کنٹرول تو ہو گیا، ہم کی کرنا ہے جی، دیر از نو فن، وائی ٹو ہیو اے ماسک، وائی ٹو ہیو دی سوشل ڈسٹینس، پھر صابن کے خرچے کیوں کرنے ہیں اور مور اوور سینیٹائزر کا اتنا مطلب استعمال۔ اچھا اس سے بھی سوری میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں، اس سے بھی ابھی آپ دونوں سے باری باری پوچھوں گی، اس سے بھی نیکسٹ لیول ہمارے یہاں لوگ ہیں، وہ کیسے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کرونا نظر آیا کبھی آپ کو، کہاں ہے کرونا؟ بالکل بالکل آپ تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہوں گے پریکٹس کریں تو ڈاکٹر دکھاؤ جی، دکھائیں ذرا، اب تو نظر آ رہا ہے نا، اب تو ہر گھر میں کرونا ہے۔ پہلے تو یہ مت ہی نہیں آپ برس کر سکے کہ کرونا ایگزسٹ نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، فلاں کی سازش ہمارے خلاف۔ یہ تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس انٹرنیشنل سازش کا جو ٹھیکہ ہے نا وہ تو ہماری قوم کے خلاف دیا ہوا ہے، ایک ان کو دیا ہوا ہے یہودیوں کو، کیوں کرے گا ہمارے خلاف اس لیول کی سازش کی؟ کرونا تو پوری دنیا میں، اور ایک ہمارا دوست ہے وہ کہنا ہے کوئی ویلے ہیں انہوں نے کام کرنے کوئی نہیں ساڑھے خلاف سازشیں بنا دے رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو تھرڈ ویو ہے اس کو یہ مت برس کرنی پڑی ہے کہ کرونا ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ کوئی گھر کوئی خاندان کسی کا بھی ہلکا احباب بچا نہیں ہے۔ خاندان اس میں تو ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوا ہے کہ بچے بیچارے، جو بچہ 3 دن کا بچہ کورونا کے ساتھ انفیکٹ ہوا، 3 مہینے کے 2 مہینے کے بچیوں کے لیے سمجھتے تھے کہ بچیاں سیف تھی، اور ہم نے پہلی اور دوسری ویو میں یہ کہا کہ ان کی ڈیوٹیز لگا دی جائیں کہ بچیاں، چونکہ بچیوں کو کورونا قدرے ہارمونل اور سارے سسٹم کے تحت، لیکن اٹ ہیز بین سین آبزروڈ، اور مطلب تو ایویڈنٹ ہو گیا، سب نے دیکھا ہے کہ جی بچیاں بیچاری متاثر ہو رہی ہیں، نوجوان بچے متاثر ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس کورونا کے ساتھ عید کا موقع ہے، عید کی خوشیاں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے گلے مل کے یا ایک دوسرے کے ساتھ یہی وبا کو پھیلا کے ملنا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم اچھے سے کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے شیئر کروں کہ برطانیہ نے جب یہ اٹھایا تو برطانیہ نے گھر پہ لوگوں کے آنے جانے پہ پابندی چھوڑ دی، پھر انہوں نے جب اجازت دی انہوں نے کہا جی آپ باہر لان میں یا سڑک کے اوپر ملتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑے 4-6 بندے آپس میں مل سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اسی قسم کے رویے رکھنے چاہیے اس ہجوم سے، اور یہ ساری وبا کے لیے تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک ہی بندہ کافی ہے۔ آپ نے 10-15 بندوں کا اجتماع کیا اور اس میں خدا نخواستہ اگر ایک بندہ انفیکٹڈ ہے تو مین بائی کہ اس نے سب کو پھر اپنی یہ جو ہے وبا اس سے متاثر کر دیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کریں، اور عید کے تہوار پہ ضرور عید منائیں، مطلب سویاں کھائیں، حلوے کھائیں، کھیر کھائیں، اور لیکن ایسا نہ کریں کہ اس سے جس کے بعد ہمیں پریشانی ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ہم تھوڑی لائٹر نوٹ پہ آ جاتے ہیں کچھ باتیں کرنے کے لیے، ہم بڑی سیریس والی گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے سوئیوں کا ذکر چھیڑ دیا ڈاکٹر صاحب، یہ ماشاءاللہ آپ بڑی سلم سمارٹ سی ہیں، ٹی وی میں ذرا ویٹ تھوڑا زیادہ آتا ہے، میں ذرا ناظرین کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب ریئل میں زیادہ پتلی دبلی ہیں، اور ماشاءاللہ کیسے اپنے آپ کو سا مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ میں اس میں چھوارے ڈال کے سوئیاں کھاتی ہوں۔ نہیں میں ویسے بیسیکلی خواتین کو نا بڑا شوق ہوتا ہے اپنا ویٹ لوز کرنے کا، اور یہ جو جم والے ہیں میں کہتے ہیں بڑا کماتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب ہے نا جم والے۔ آپ کی بیگم جاتی ہیں جم؟ ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کی بیگم جم جاتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی وہ جاتی ہوئیں گی، جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو مطلب عید آتی ہے، میں ابھی دیکھ رہی تھی آپ نا چائے مطلب نہیں کچھ چیزوں کو اوائڈ کر رہی تھی، تو عید پہ پھر تھوڑی بہت کھا لیتی ہوں سینڈوچز کو، بڑا وہ ڈائٹ کو کیسے آپ تو نیوٹریشنسٹ بھی ذرا گائیڈ کریں کہ عید پر کھانا بھی اور پتلے بھی رہنا ہے۔ پتہ کیا میرا ایسا ماننا ہے کہ جب آپ جو بولتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ جس چیز کو پریچ کرتے ہیں، اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے نا اللہ اس میں برکت نہیں ڈالتا۔ بڑی پیاری بات۔ تو کسی چیز کو پریچ کرنے کے لیے، گہری بات ہے، گہری بات ہے، کسی چیز کو پریچ کرنے کے لیے، کسی چیز کو تبلیغ کرنے کے لیے اگر آپ کا نعرہ حق پہ ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں نا، اس کی چمک اور اس کی برکت دونوں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بات پہ زیادہ یقین بھی کرتے ہیں بیکاز وین یو لک لائک ون یو آر ٹاکنگ۔ اچھا ویسے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی، مجھے یاد آ گیا کہ جیسا میری بھی سب کی بھی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سیلون پہ جاتے ہیں تو سیلون والوں کا نا، اکثر میں کسی سیلون والے سے میری لڑائی نہیں ہے، میں نام بھی نہیں لے رہی، اکثر سیلون والے کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ جائیں گے،
آپ کی اسکن تھوڑی خراب ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, ذرا اسکن پالش ہونے والی ہے. بال, اچھا میرے بال ڈائے ہوئے, اب مزے کی بات بتائیں, میرے بال ڈائے, ہاں گاؤں والے بیچارے پالش کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں, آپ ذرا کلیئر کریں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا میرے نا بال میں نے ڈائی کروائے اور وہ ڈائی بالکل نیا تھا. اب میں ایک سیلون پہ چلی گئی, بہت دوست نے میری نے کنونس کیا کہ بھائی آپ اس سیلون پہ تو میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو. میں چلی گئی, بال آپ کا ڈائی ہونے والا ہے. اب میں ظاہر بات ہے مجھے بھی غصہ آ گیا, میں نے کہا بھائی میں جو ڈائی کروائی وہ مہینہ بھی نہیں ہوا, کیوں آنے والا ہے ذرا بتائیں کہاں سے, صرف اس لیے کہ بھی ہمارا یہاں پہ پیسے آ جائیں زیادہ. اب وہاں پہ میں جا کے پہلی چیز کیا دیکھو, مشورہ دے دیتا نا کہ آپ کی اسکن ایسی, تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کی اپنی اسکن کیسی ہے. Absolutely. So there you said it. وہی والی بات, آپ کو سیلون والی لڑکی کی اپنی اسکن اچھی نہیں نہ ہوگی اور وہ آپ کو مشورہ دے رہی ہوگی کہ آپ کی اسکن اچھی ہونی چاہیے, تو میں کہوں گی بھی اپنی اچھی کر لینی تھی نا پہلے. So there are so many clients. ایک تو کچھ clients وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہیں ٹی وی میں تو آپ زیادہ ہیلدی لگتی ہیں. اچھا یہ تو ہر کسی کو کہنا ہی کہنا ہے. دوسرا وہ یہ ضرور کہتے ہیں نہیں جی ان کے پاس ہی ہم نے جانا, ان کی تو اپنی کمر پہ اتنی چربی ہے. بالکل بالکل, یہ آپ کی وہی والی بات ہے, سائیکولوجیکلی بڑا آپ پہ اثر ہوتا ہے. So but this is not the only motivation. I always say this, میں یہ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں, بٹ ایسا نہیں ہے کہ I started practicing it though I started looking like it. I was practicing it for years and then I made it my profession. آپ کا جو نمبر ون گول ہونا چاہیے, پہلے کرتی رہی, اس کے بعد I decided 2-2.5 سال پہلے that I should make it my profession. And one more thing, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کا جو نمبر ون گول ہے وہ ہیلتھ ہونا چاہیے. آپ کا نمبر ون گول سلیک نہیں ہونا چاہیے. I have a sleek body type. Everyone does not have a sleek body type. اگر کسی کو اللہ نے سلیک باڈی ٹائپ نہیں دی اور وہ فاقے کرنا شروع کر دے کہ اگر اس کی ہڈیوں کا اسٹرکچر ہی براڈ ہے, اس کا اسٹرکچر وہ جو کہتے ہیں جٹی سا اسٹرکچر ہے, تو آپ اپنے آپ کو اپنا بون اسٹرکچر چینج نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی باڈی ٹائپ پہ ایبسولوٹ بیسٹ لگنا ہے. ایوری پرسن از کسٹمائزڈ ان اٹس اون وے. اور پلیز یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوبصورت آرٹسٹ اور ریشو کی میجرمنٹس کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو باڈی ٹائپ دی ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. لیکن آپ نے ہیلدی رہنا ہے, آپ نے بالکل اتنا نہیں کھانا, اتنا زیادہ کہ آپ اتنا ویٹ آپ نے کر لیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ جم کرتے ہیں, جم کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں دیکھیں ایک زمانہ تھا جب یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن ابھی ٹو بی فرینک مطلب بڑا کرونا کی وجہ سے لائف بہت چینج ہو گئی. اٹ از ناٹ آف کرونا, یہ لیتھارجک سے ایسے رویہ سا ایک بن جاتا ہے. ادروائز دیر واز اے ٹائم کہ جب مطلب میرے لیے میں ماڈل ٹاؤن پارک کے اندر جب جاتا تھا تو فجر کی اذان مجھے 2-3 بندے ہوتے تھے اس رات کے اندھیرے کے اندر, لیکن مجھے ایک ایڈکشن تھی اس کے لیے. مجھے نیا دل کا مسئلہ ہوا تو ہم نے سوچا جی بس اب ایسی زندگی کے ساتھ کرنا ہوگا. لیکن آج کل ظاہر ہے کہ ہم ریلیکس ہو گئے اور اللہ جانے کیوں ایسا ہو گیا, بٹ اٹ ہیز ہیپن ٹو بی ویری فرینک. میں ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈائٹیشنس کے لیے, ڈائٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو بنایا انسان کو صحت مند ہونا چاہیے, صحت مند اور توانا, دس از دا بیسکس. اب یہ رو کے جی یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, وہ کھاؤ جو آپ ہضم کر سکتے ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ مزدور جو مطلب محنت مزدوری کرتا ہے وہ 4-4 روٹیاں کھا جاتے ہیں, 5-5 روٹیاں کھا جاتے ہیں. تو کھا کے جب وہ محنت کرتا ہے, ایگزرٹ کرتا ہے ساری چیزیں, تو وائی ناٹ, ہی نیڈز انرجی, اس کو ضرورت ہے. اب ایک بندے کو اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہے, گاڑی اس کی اے سی ہے, جوتے اٹھا کے دے گا, ٹانگ اٹھانے کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے اس نے, تو اس نے بیچارے نے کیا کرنا, مطلب چائے کا ایک آدھا سا گھونٹ کے آپ چائے پیئیں گے تو وہ بھی اس کے اوپر اس کی چربی چڑھے گی. اچھا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو مطلب میں خود عادی ہوں, بہت سی فوڈ چینز ہمارے ایسی ہیں کہ ہم نے کھانا ہے جنک فوڈ. ڈاکٹر صاحب وہ کتنا آپ کو بیمار کرتا ہے؟ وہ میں دیکھیں جی میں تو اس کے خلاف ہوں. یہ جو ہے نا ہمارا جنک فوڈ, اب آپ یقین کریں اتنی زیادہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے, بلکہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیں نا, مجھے ایڈکشن ہے بہت سی, مطلب برا نہ بنا کے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ آتے ہیں نا, تو اس میں کہتے ہیں کہ پاپا بعد میں کہتا ہے لیکن اس بوتل کا نام پہلے. اتنے ایڈز ٹی وی کے اندر چلتے چلتے میں سمجھتا ہوں, کہتے ہیں کہ مطلب یہودی جو کہتے ہیں کہ جب ان کے یہاں خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو یوز ٹو ڈو دی میتھمیٹکس, سمجھتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے مطلب ہے پیٹ میں تو اس وقت بھی وہ سن رہا ہوتا ہے اور سیکھ رہا ہوتا ہے. سو دے میک اٹ سو. ہمارے ہاں اب اللہ کے فضل سے سنتے ہیں جی فلاں تم پیو اور فلاں کھاؤ. وہ بچہ بھی اللہ کے فضل سے جب آتا ہے تو پہلا جواب یہی کہتا ہے مجھے ذرا وہ بوتل تو پلاؤ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنک فوڈ, اور ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ, کہ یہ جتنی کولا وولا ہیں ان کے اندر آپ ہڈی پھینکے تو ہڈی جو ہے وہ گل جاتی ہے, دانت گل جاتا ہے. تھنک آف کہ ہمارے ساتھ کیا بچوں کے ابھی دانت دیکھیں کیسے ہیں. پھر جنک فوڈ جس کو اوکیجنل ٹھیک ہے ہوتی ہے کہ انسان کے لیے, لیکن اس کو عادت بنا لینا کہ اب گھر کے اندر, اب گھر میں بھائی کھانا ہی نہیں بنتا, بچے کھاتے ہی نہیں ہے گھر کا.
گھر کا کھانا نہیں اچھا کھائیں ویسے کہ آپ نے رات بڑی کو مطلب میں تو خود میں کیا آپ لوگ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں, میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ نہیں, آپ سمپل سی بات ہے. دیکھیں میں بڑی آنیسٹ اس معاملے میں کہ میں تو خود جنک فوڈ اتنی کھاتی ہوں, وہ بس اللہ کی طرف سے آپ کے والی بات کہ اتنا زیادہ لگتا نہیں ہے, ٹھیک ہے ویٹ زیادہ نہیں میرا بڑھتا, لیکن مجھے خود اتنی عادت ہے کہ میں کس منہ سے لوگوں کو کہوں کہ نہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.